ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ پورا یونان علم و فن کا گہوارہ ہے۔ ہمارے درمیان تمہیں بہت سی برائیاں بھی ملیں گی، لیکن برائیاں اپنی جگہ، ستاروں کی دوستی اپنی جگہ، بڑے بڑے ستارہ شناس تمہیں نظر آئیں گے۔ گستاخ نے کہا۔ میری تعریف نے اس کے دل سے خوف دور کر دیا تھا اور وہ خوش نظر آنے لگا تھا۔ چنانچہ میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے ستاروں کی جانب توجہ کیا۔ کہاں ہیں تمہارے اشلاک اور بحرون؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اشلاک؟ ستارہ شناس نے آسمان کی طرف نگاہیں جما دیں۔ وہاں تمہارا ان سے تعارف ضروری ہے۔ دیکھو، 5 ستاروں کا جھرمٹ نظر آ رہا ہے، وہ ستارے جو اپنی کرنیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، اور میں اس کے اشارے پر آسمان میں سر جوڑے 5 ستاروں کو تلاش کرنے لگا۔ تب میری نگاہوں نے انہیں تلاش کر لیا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا، میں نے جواب دیا۔ یہ نیتاسیوں کا گروہ ہے جو آسمان کی تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں، تازہ ترین اطلاعات کے مظہر۔ اگر چھوٹے وقت کے لیے معلومات درکار ہوں تو یہ ستارے ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خوب، کیا ان سے رابطہ ممکن ہے؟ نہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ارسطاس ان کا گہرا دوست ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوہ پیلیوس کے دامن میں آباد آئی دنیا کے ایک خوبصورت مکان میں ارسطاس مل جائے گا۔ جب ہم کوہ پیلیوس پہنچیں تو تم اس سے میری ملاقات ضرور کرانا گستاخ، میں نے کہا۔ میرا وعدہ ہے۔ خیر، ہاں تو تم نیناسیوں کے گروہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہاں، ان کے بائیں سمت دیکھو، ایک لائن سے 6 ستارے گزرے ہیں۔ میں نے دیکھا، ان کے برابر 2 چمکدار ستارے ہیں جن کی شعاعیں کسی قدر نیلگوں لگ رہی ہیں۔ ہاں، مجھے نظر آ گئے۔ پہلا اشلوک ہے اور دوسرا بحرون، اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ ستاروں کی چمک ایک دم بڑھی اور پھر وہ جھلملانے لگے، گویا انہوں نے شناسائی کا اظہار کیا تھا۔ گستاخ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دوست میکارا، میرے ساتھیوں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اس سے مل کر ناخوش نہ ہوگے۔ ستارے مسکراتے رہے۔ کچھ نئی باتیں بتاؤ میرے پیاروں، کچھ نئے افسانے سناؤ۔ کیا تم ستاروں کی زبان سے واقف ہو میکارا؟ ہاں، کسی حد تک، میں نے کہا۔ تو دیکھو میرے دوست کیا کہتے ہیں، گستاخ نے کہا، اور میں غور سے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ کرنوں کی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ ستارے کرنوں کی زبانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اور ان کی سنائی ہوئی داستانیں میرے لیے دلچسپ تھیں۔ میں نے محسوس کیا انہوں نے شناسا نظریں میرے اوپر ڈالی تھیں۔ تب میں نے ان سے اپنے مشن کے بارے میں سوال کیا اور کرنیں خاموش ہو گئیں۔ پر اشلاک نے میرے سوال کا حل ڈھونڈ نکالا۔ گستاخ میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ سنا تم نے؟ دیکھا تم نے اشلاک نے کیا کہا؟ وہ تمہارا پرانا دوست ہے، تم اس کی زبان کا ترجمہ کرو۔ تو کہا اس نے کہ مشن ناکام نہ رہے گا، لیکن عورت، کون عورت ہے؟ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے درمیان عورت کا کیا دخل ہے؟ اشلاک مسکرا رہا ہے۔ وہ عورت کے راز کو چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن سنہرے بدن والی، کیا تیرے پاس کوئی عورت ہے؟ اور میرا ذہن لباس کی طرف منتقل ہو گیا۔ میرا خیال ہے موجود ہے۔ ارے کہاں؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ اس میں چھپی ہوئی عورت تو میں نے بھی نہیں دیکھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تیری باتیں بھی ستاروں کی مانند پر اسرار ہیں۔ مجھے سمجھا تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اشلاک سے پوچھ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گستاخ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔
وہ اشلاک کی سرگوشیاں سنتا رہا۔ تب اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، عورت عورت کہاں ہے؟ یہ اشلاک بھی شرارت کر رہا ہے۔ اس نے مجھے الجھنوں میں ڈال دیا ہے، لیکن میں عورت کہاں تلاش کروں؟ ہاں، وہ صاحبی حیثیت ہے اور وہی ہمارے مشن کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی، لیکن عورت کہاں ہے؟ ارے بتاؤ، عورت کہاں ہے؟ ہاں، وہ صاحب حیثیت ہے اور وہی ہمارے مشن کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی، لیکن عورت وہ کہاں ہے؟ ارے بتاؤ تو، عورت کہاں ہے؟ گستاخ کی عورت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے قریب جو عورت تھی اور جس کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا، وہ صرف لیپاس تھی، جس نے ابھی تک خود کو چھپایا تھا، اور ستارے بھی اس کا راز چھپا رہے تھے۔ لیکن یہ عورت ہماری کامیابی کا ذریعہ کس انداز میں بن سکتی ہے؟ میں سوچنے لگا اور بہت سے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ کیا لیپاس بحیثیت عورت اس احمق شہنشاہ کو متاثر کرے گی؟ اگر اس نے ایسی کوشش کی تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اگر سچ مچ کوئی اور رکاوٹ نہیں رہ گئی ہے اور لیپاس عورت ہے تو وہ صرف میری عورت ہوگی۔ کیا مجال جو وہ احمق ہیروٹوس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر کون سی عورت؟ اور جب میں الجھنے لگا تو جھنجھلا گیا۔ میں نے گستاخ کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو کیا ارادے ہیں گستاخ تیرے اشلوک کے؟ اس نے شرارت سے آنکھ بند کر لی ہے، گویا وہ عورت کے راز کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، چل چھوڑ اس شرارت کو گستاخ، ہم انتظار کر لیں گے، ہم اتنے بے چین بھی تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اور گستاخ خاموش ہو گیا۔ کافی رات گئے تک ہم ستاروں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اور پھر گستاخ کو نیند آنے لگی۔ شاید تجھے نیند آ رہی ہے گستاخ؟ ہاں، مجھے نیند آنے لگی ہے۔ چلو پھر نیچے چلیں۔ نیچے؟ گستاخ کی نیند جیسے اڑ گئی۔ ارے ہاں، نیچے بھی تو چلنا ہے، مگر سنو، نیند کی وجہ سے قوی کچھ مزمحل بھی ہو گئے ہیں۔ کیا ایسے وقت میں نیچے اترنا مناسب ہوگا؟ اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تو بزدل ہے گستاخ، میں نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے میرے دوست، زبان سے یہ منحوس جملے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میری موت بلندی سے گرنے سے واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اوہ! میں گستاخ کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اگر یہ بات ہے گستاخ، تو کم از کم میں پسند نہ کروں گا کہ تو اس مستول سے گر کر مرے جو بعد میں تعمیر کرایا ہے۔ بہرحال میں تجھے اپنے اچھے دوستوں میں گردانتا ہوں، چنانچہ آئندہ ہم ستارہ شناسی جہاز کے کسی مناسب حصے میں بیٹھ کر کیا کریں گے۔ یہ بہتر رہے گا، بلندی پر میری صلاحیتیں خوف کی نظر ہو جاتی ہیں۔ چلو اترو اب، میں نے کہا، اور گستاخ کو اتارنے میں نے بھی مدد کی تھی۔ سو ہم نیچے اتر آئے اور گستاخ نے سکون کی سانس لی۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، ویسے اشلاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے میری موت سے کم از کم 6 چاند پہلے آگاہ کرے گا، اور یہ عمدہ بات ہے، مگر تیرا وعدہ اپنی جگہ۔ اور میں مسکرانے لگا۔ گستاخ کی اس چھوٹی سی چالاکی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ دوسری صبح میں جہاز سے اتر کر محل کی طرف چل دیا۔ محل میں لیپاس سے میرے بارے میں گفتگو کی جا چکی تھی۔ جہاز والوں کے ساتھ در حقیقت اچھا سلوک ہو رہا تھا، انہیں عمدہ غذا دی گئی۔ آج چونکہ ہمارا پروگرام ہیروٹوس سے ملنے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے لیپاس کے سامنے جزیرہ گردی کی تجویز پیش کی اور لیپاس نے مسکراتے ہوئے تجویز قبول کر لی۔ ناشتے کے بعد ہم نے اپنی اس خواہش کا اظہار ان سے کیا جو ہمارے میزبان مخصوص کر دیے گئے تھے۔ اعلیٰ وقار ہیروٹوس کا حکم ہے کہ آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کی جائے گی، چنانچہ ارشاد فرمائے، سواری کے لیے رتھ درکار ہے یا گھوڑے؟ میزبان نے کہا، کیا تمہارے ہاں مرد رتھ پر سیر کرتے ہیں؟ سیر کا لطف رتھ پر ہی ہے، لیکن اگر آپ گھوڑے پسند کریں گے تو وہی فراہم کر دیے جائیں گے۔ وہی ٹھیک ہیں، میں نے جواب دیا، اور میزبان چند ساعت کی اجازت لے کر چلا گیا۔ کیا تم تیاریاں کرو گے لیپاس؟ نہیں میکارا، میں ٹھیک ہوں، لیپاس نے جواب دیا، اور میری آنکھوں میں نہ جانے کیوں شرارت ابھر آئی۔ لیپاس نے میری صورت دیکھی اور اس کے چہرے پر پھر ہلکی سی گھبراہٹ نظر آئی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا۔ تبھی ہمارے میزبان نے آ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ گھوڑے تیار ہیں جناب۔
اور میں لباس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر 2 شاندار گھوڑے ساز و سامان سے آراستہ تیار کھڑے تھے۔ ہم دونوں سوار ہو گئے۔ کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، بس جدھر گھوڑوں کے رخ تھے اس طرف چل پڑے۔ لیوہارا کافی خوبصورت تھا، بڑے بڑے بازار، بڑی بڑی دکانیں، حسین لوگوں سے آراستہ، لیکن ہماری شان کچھ اور تھی۔ ہم جدھر سے گزرتے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ہم لوگوں سے بے نیاز بس ایک سیدھ میں جا رہے تھے۔ خوبصورت لیوہارا کے آخری بازار سے گزر کر ہم اس کے مضافات میں داخل ہو گئے۔ ہمیں دیکھنے والے ہمارے اس قدر مداح تھے کہ دور تک ہمارے گھوڑوں کے پیچھے تک بھاگتے ہوئے آتے تھے، بالآخر پیچھے رہ جاتے تھے۔ یہاں تک ہم بستی کا آخری مکان بھی پیچھے چھوڑ آئے۔ تب ہم نے گھوڑوں کی رفتار سست کر دی۔ لپاس کا گھوڑا ہمارے گھوڑے کے برابر چل رہا تھا۔ لپاس میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ کہاں تک چلنے کا ارادہ ہے میکارا؟ وقت بہت باقی ہے اور مصروفیت کچھ بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے، ہیروڈوٹس نے ہمیں کل جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک۔ تب ہم جزیرے کے مضافات کیوں نہ دیکھ لیں؟ کوئی حرج نہیں، لپاس نے مجھ سے اتفاق کیا اور ہم نے گھوڑوں کی رفتار پھر تیز کر دی۔ سرسبز و شاداب علاقے میں ہیروڈوٹس کے لوگ کافی خوشحال تھے۔ اس کی زمینیں آباد اور سرسبز تھیں۔ میں نے ان کا تذکرہ لپاس سے کیا۔ ہاں، لیوہارا کے اوپر دیوتاؤں کی خاص نگاہ ہے۔ کیا تم لوگوں کا مذہب ایک ہے؟ میں نے پوچھا۔ مذہب؟ لپاس الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ ہاں، یوں سمجھو ہم ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں۔ مذاہب کے معاملات دیوتاؤں کے سپرد ہوتے ہیں۔ تمہارے دیوتا کون ہیں؟ ہر کام کا دیوتا الگ الگ ہے۔ یہ ساری کائنات دیوتاؤں ہی کے اشارے پر گردش کرتی ہے، وہی سزا جزا کا حق رکھتے ہیں۔ خوب، یہ دیوتا کہاں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں۔ جو ظاہر ہیں وہ عام حالات میں کام آتے ہیں، لیکن جو پوشیدہ ہیں ان کے احکامات دوسروں سے ملتے ہیں۔ لپاس نے جواب دیا۔ وہ کہاں پوشیدہ ہیں؟ تم عجیب سوالات کر رہے ہو میکارا، کیا تم ان سے واقف نہیں ہو؟ نہیں، لیکن واقف ہونا چاہتا ہوں۔ تم ان سے کیوں واقف نہیں ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں میرے پاس، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق تمہاری سرزمین سے نہیں ہے۔ اگر تم خود بھی دیوتا نہیں ہو میکارا، تو بہرحال تم حیرت انگیز انسان ہو۔ ہاں، حیرت انگیز صحیح، لیکن انسان ہوں۔ ہاں، یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے کسی دیوتا سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے؟ ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی۔ وہ صرف اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کی ضرورت ہو۔ عام حالات میں وہ کسی انسان کو نظر نہیں آتے۔ اوہ، کیا ان کی رہائش نامعلوم ہے؟ نہیں، لیکن وہاں تک کسی کا گزر ممکن نہیں۔ کوشش کرنے والے کے لیے سزا مقرر ہے۔ انسانوں کی طرف سے نہیں، لیکن دیوتا اگر چاہیں تو اسے معاف کرتے ہیں۔ لپاس نے جواب دیا، اور میں پرخیال انداز میں مسکرانے لگا۔ ہمارے گھوڑے مضافات کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نہ جانے کتنی دور نکل آئے تھے، لیکن اس کی پرواہ مجھے تھی نہ لپاس کو۔ بس ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہ بلندی پر تھی اور وہاں سے نشیب کا کافی علاقہ نظر آتا تھا۔ ہماری نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ دور کچھ گھوڑے سوار نظر آئے جو پریشانی میں مبتلا نظر آتے تھے، اور ان کی پریشانی بھی نگاہ میں آ گئی۔ گھوڑوں کے پیچھے ایک رتھ تھا جو کافی خوبصورت تھا۔ نہ جانے اس میں کون تھا، لیکن جس پگڈنڈی میں سے رتھ گزر رہا تھا وہاں ایک تناور درخت آ پڑا تھا اور راستہ بند تھا۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے وہ منظر دیکھا۔ ایسے واقعات اکثر میری نگاہوں سے گزر چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ہم سکون سے چلتے رہے۔ لپاس اب پوری طرح ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ اور قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار، جن کی تعداد 10 کے قریب تھی، اپنی سی کافی تگ و دو کر چکے تھے۔ انہوں نے درخت سے رسیاں باندھی ہوئی تھیں اور ان رسیوں کو گھوڑے کی پشت سے لپیٹ کر خوب کوشش کر چکے تھے، لیکن بیچارے گھوڑے خوب مار کھانے کے باوجود اس درخت کو نہ ہلا سکے تھے۔
نہ جانے کون لوگ ہیں، لباس نے کہا۔ رتھ میں کوئی بڑی شخصیت ہی معلوم ہوتی ہے، کیا تمہارے خیال میں ان کا تعلق ہیروٹوس سے نہیں ہے؟ یقیناً شاہی نسل کا ہی کوئی فرد ہے، چلو دیکھیں، لباس نے کہا، اور ہم نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ درخت کے شکار ایک لمحے کے لیے رک کر ہمیں دیکھنے لگے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان کے بدن پسینے سے تر تھے۔ تب ایک پاٹدار نسوانی آواز سنائی دی، ارے احمقوں، اور کتنی دیر لگاؤ گے؟ لاؤ مجھے گھوڑا دو، میں روانہ ہوتی ہوں، تم یہاں سر مارتے رہو۔ اور اس کے ساتھ رتھ کی جھالریں ہٹیں اور ایک متناسب الاعضاء حسین عورت جس کی عمر 30 سال سے کم نہ ہوگی رتھ سے نیچے اترنے لگی، اور وہ اسی طرف اتری تھی جدھر ہم کھڑے تھے۔ سپاہی ادب سے ان کی طرف دوڑے، لیکن اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ تعجب سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا سوجھی، میں گھوڑے سے اتر گیا اور پھر میں سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص انداز میں جھکا۔ ناچار لباس بھی نیچے اتر آیا اور اس نے بھی وہی حرکت دہرائی۔ قیمتی لباس میں ملبوس حسین عورت ساکت و جامد ہمیں دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تھا۔ تب اس کی طرف دوڑنے والے سپاہیوں نے اسے مخاطب کیا، ملکہ عالیہ کے لیے گھوڑا تیار ہے۔ اوہ، وہ چونک پڑی۔ پھر اس نے ایک سپاہی سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم نہیں جانتے، ابھی ابھی آئے ہیں۔ سنو، ادھر آؤ، تم کون ہو؟ اس بار ملکہ براہ راست ہم سے مخاطب ہوئی اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ لیوہارا کے مہمان فیقلولیہ سے آئے ہیں۔ اوہ، کیا فیقلولیہ کے تمام باشندے تمہاری طرح حسین اور قداور ہوتے ہیں؟ ملکہ مسکرا کر میٹھی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور میں عورت کی نگاہ نہ پہچانوں؟ وہ میرے اوپر مر مٹی تھی پروفیسر، میں دعویٰ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ تب وہ اس طرح دلچسپی سے میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، لیکن فیقلولیہ کے لوگوں نے لیوہارا کا سفر کیوں کیا ہے؟ ایک ضروری مسئلے پر شہنشاہ ہیروٹوس سے گفتگو کے لیے، میں نے کہا۔ خیر، یہ شاہی باتیں ہیں۔ تمہاری شخصیت بے حد متاثر کن ہے اور تمہارا ساتھی بھی خوب ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میکارا۔ اور تمہارا ساتھی؟ لپاس، فیقلولیہ کا ولی عہد، شاہ تایورس کا بھائی۔ اوہ، ہمیں مسرت ہوئی کہ ہم حسب حیثیت لوگوں سے ملے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لپاس کا غلام ہوں، میں نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، لپاس جیسے تڑپ اٹھا، ہمارے ساتھی ہمارے محسن، ہمارے عظیم محسن ہیں۔ نہیں، تمہیں کون غلام کہہ سکتا ہے نوجوان؟ میرے خیال میں بڑے بڑے تمہاری غلامی پسند کریں گے، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ چونک کر بولی، لیکن تم کہاں جا رہے تھے؟ سیر کو نکل آئے تھے، اب ہم واپس جائیں گے۔ لو چلو، ہمارے ساتھ ہی واپس چلو۔ ہمیں تم دونوں سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے۔ ہم چند روز تمہیں اپنا خصوصی مہمان رکھیں گے۔ ہماری خوش بختی، میں نے جواب دیا۔ لیکن لپاس کے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی اور میرے ذہن میں شرارت کھیلنے لگی۔ میں شرارت آمیز نگاہوں سے لپاس کو دیکھا تھا، لیکن اس کی نگاہ دوسری طرف تھی۔ سپاہی ملکہ کے لیے گھوڑا لے آئے تھے، مگر اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اپنے قیمتی اور الجھے ہوئے لباس کی وجہ سے اسے دقت پیش آئی۔ تب وہ پریشان ہونے لگی اور آخر میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، میں اس پر نہیں چڑھ سکتی۔ آپ رتھ پر ہی سوار ہو جائیں ملکہ عالیہ، میں نے کہا، لیکن رتھ اس پگڈنڈی سے دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ نہ جانے اس درخت کی جڑ نے زمین کیوں چھوڑ دی ہے۔ درخت ہٹایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ یہ بہت وزنی ہے، دیکھ نہیں رہے، 10 گھوڑے بھی اسے کھینچنے میں ناکام ہیں۔ آپ مجھے حکم دیں۔ کیا مطلب؟ کیا میں یہ درخت راستے سے ہٹا دوں؟ لپاس نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن شاید وہ اس بات سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ تم کہاں الجھو گے مہمان، اور پھر 2 گھوڑے کے اضافوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
میرا خیال ہے یہ مشکل ہے، بہت مشکل۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، میں کسی سپاہی کا لباس اس سے طلب کر لوں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں درخت ہٹا دوں؟ کوشش کر لو مہمان، حالانکہ یہ بات اچھی نہیں ہے، ملکہ نے کہا، اور میں نے گردن جھکا دی۔ ملکہ لباس کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے سپاہیوں سے ہٹ جانے کو کہا اور 2 سپاہی رتھ کو پیچھے لے گئے۔ پھر وہ سب میرے پاس آ گئے، شاید میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے۔ تم لوگ ہٹ جاؤ، ورنہ درخت کی پھیلی ہوئی شاخیں تمہیں زخمی کر دیں گی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو اجنبی؟ سپاہیوں نے کہا۔ میں اس درخت کو ہٹا کر راستے سے دور پھینک دوں گا، بلکہ اگر تم کہو تو ان گہرائیوں میں جو دور نظر آ رہی ہیں۔ اور سپاہی اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوں۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی، خود ہی ہٹ جائیں گے احمق، میں نے سوچا، اور میں درخت کے تنے کے درمیان پہنچ گیا، اندازے سے اس کا بیلنس دیکھا اور اٹھے ہوئے تنے میں دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ بظاہر حماقت ہی تھی، لیکن دوسروں کی نگاہ میں لباس کے علاوہ کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ میں صحیح الدماغ ہوں۔ ہاں، یقین آنے میں دیر نہ لگی۔ میری انگلیوں نے تنے کی گرفت حاصل کی اور میں نے چہرہ پیچھے کر کے اپنے بازوؤں کی قوت استعمال کی۔ تب درخت نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور میرے ہاتھ اوپر ہی اٹھتے چلے گئے۔ سپاہی اچھل اچھل کر پیچھے ہٹ گئے، اور جب میں تناور درخت لے کر کھڑا ہو گیا تو ان کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو گئے، درخت میرے ہاتھوں پر تھا، تب میں اسے لیے ہوئے چل پڑا۔ ملکہ نے لباس کا بازو پکڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ سپاہی بے اختیار میرے پیچھے چل پڑے، وہ ایک ایک قدم رک رہے تھے، اور میں ان گہرائیوں کے کناروں کی طرف بڑھ رہا تھا جن میں نے درخت پھینکنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور پھر عظیم الشان درخت کو گہرائیوں میں پھینک کر میں نے ہاتھ جھاڑے اور واپس اپنی جگہ چل پڑا۔ لباس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور ملکہ اب بھی پاگلوں کے سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر وہ بے اختیار آگے بڑھی اور میرا بدن ٹٹولنے لگی۔ نہیں نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ راستہ صاف ہے ملکہ عالیہ، میں نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا راسوم؟ کیا ایموتھیس؟ بتاؤ تم کون ہو؟ صرف میکارا۔ لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ صرف بدن کی قوت تھی؟ اس کے بارے میں آپ کو ہیروڈوٹس سے معلوم ہو جائے گا ملکہ عالیہ۔ میکارا کی مدد سے تھیوڈوس جیسے خونخوار درندے کو شکست دی گئی ہے، لپاس نے کہا۔ تھیوڈوس؟ بحری قزاق؟ ملکہ پھر اچھل پڑی۔ ہاں، یہ بھی انوکھی بات ہے، کیا کسی نے اسے شکست دی ہے؟ ہاں، فیقلولیا نے۔ اوہ، چلو، آج نہ جانے کتنی حیرت انگیز باتیں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی۔ براہ کرم مجھے صرف ایک بات بتا دو، ملکہ نے لباس کے دونوں بازو پکڑ کر کہا۔ کیا ملکہ عالیہ؟ یہ انسان ہی ہے؟ یقیناً، دیوتا نہیں۔ میکارا خود تو دیوتا کہلانا پسند نہیں کرتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، افسوس میں اس وقت کسی بات پر یقین کرنے کی منزل میں نہیں ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ رتھ میں سفر کرنا پسند کرو گے؟ حیرت انگیز لوگوں، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھوڑے تمہارے رتھ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ یہی درست ہے، تو پھر چلو چلیں، میرا ذہن ٹھکانے نہیں ہے۔ دیکھو سپاہیوں کو کس قدر بدحواس ہو رہے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ایسے درخت کو کسی کھلونے کی مانند اٹھا کر پھینک دے جسے 10 گھوڑے مل کر اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکے تھے؟ ملکہ رتھ میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ بدحواس سپاہی بھی گرتے پڑتے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور رتھ آگے بڑھ گیا۔ ہمارے گھوڑے ملکہ کے رتھ کے دونوں سمت چل رہے تھے اور ملکہ نے جھالریں اٹھائی ہوئی تھیں۔ وہ پریشان نگاہوں سے باری باری ہم دونوں کی شکلیں دیکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے کہا، اور دوسری بات بھی تم نے عجیب سنائی، بحری لٹیرے کو کس طرح شکست ہوئی، وہ تو ناقابل تسخیر تھا۔ اس کی پوری کہانی
تمہیں ہیروٹوس کی زبانی معلوم ہو جائے گی، میں نے جواب دیا۔ لیکن میکارا کا اس شکست میں بڑا ہاتھ تھا۔ لیپاس بول پڑا، یقیناً ہوگا، لیکن کس طرح؟ اس نے سمندر میں تھیوڈوس کی جنگی جہاز ڈبو دیے تھے، لیپاس نے بڑے فخر سے کہا، جیسے اس تذکرے سے اسے دلی مسرت ہو رہی ہو۔ اس کے باوجود وہ خود کو دیوتا نہیں انسان کہتا ہے۔ دیوتاؤں کی سی صورت اور دیوتاؤں کی سی حیثیت رکھنے والے تو خود کو چھپانے پر کیوں مصر ہیں؟ ملکہ نے کہا، اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں نے کہا۔ گویا یہ جھوٹ ہے اگر تو خود کو دیوتا کہے۔ ہاں، لیکن تجھے انسان کیسے سمجھ لیا جائے؟ خیر، میں تیری یہی بات درست مانوں گی۔ وہ جو کچھ نہیں ہوتے خود کو کچھ سمجھانے پر زور دیتے ہیں، اور وہ جو بہت کچھ ہوتے ہیں خود کو عام انسان کہلوانے پر مصر ہیں۔ فیقلولیا کا تایورس کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے تجھ جیسا ساتھی حاصل ہے، ملکہ نے کہا، اور لیپاس کے چہرے پر نمایاں خوشی نظر آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تب ہماری نگاہوں کا تصادم عجیب سی کیفیت کا حامل بن گیا۔ میرا خیال ہے کہ لیپاس نے اس وقت اپنی شخصیت کو بمشکل چھپایا تھا، ورنہ اس کے چہرے کی ایک ایک لکیر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، مجھے پہچان لو، مجھے پہچان لو، اب تم سے پوشیدہ رہنا میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچا پروفیسر، میرے محترم دوست، جب تک تم اپنی زبان سے اپنی اصلیت نہیں اگل دو گے میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا۔ ملکہ باتیں کرتی رہیں۔ ہم نے ہماری رہائش وغیرہ کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کیں، ہمارے تکلیف و آرام کی باتیں کیں، یہاں تک کہ ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ تب ملکہ نے کہا، میکارا، میں جلد تم سے دوسری ملاقات کروں گی۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تب ملکہ کا رتھ محل کے ایک دوسرے دروازے کی طرف مڑ گیا اور ہم دونوں بستی کا ایک لمبا چکر لگاتے ہوئے محل میں پہنچے۔ اس دوران لیپاس غیر معمولی طور پر خاموش رہا تھا اور میں نے اس کی خاموشی کی وجہ بخوبی سمجھی تھی۔ لوہا گرم ہونے لگا تھا۔ ہمارے سارے ساتھی مطمئن اور خوش تھے۔ ہیروٹوس کی جانب سے ان لوگوں کی تفریحات کا بندوبست بھی کیا گیا تھا، چنانچہ ایک طائفہ وہاں مخصوص کر دیا گیا تھا اور ناچ رنگ کی محفل جمی رہتی تھی۔ ہم محل میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے محل ہی میں آرام کیا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کو گستاخ ہمارے پاس آیا اور اس نے آج رات کے پروگرام کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے گستاخ، میں رات تمہارے ساتھ جہاز میں ہی گزاروں گا، لیکن لیپاس کو تنہا سونے کی، کیونکہ لیپاس کو تنہا سونے کی عادت ہے۔ تب ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا میکارا، گستاخ نے کہا اور پھر وہ چلا گیا۔ تب لیپاس نے شرمندہ سے انداز میں کہا، میری عادت سے تمہیں کافی تکلیف پہنچ رہی ہے میکارا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اپنے میزبان سے کہہ کر ایک اور کمرے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں زیادہ وقت نہیں گزارنا لیپاس، پھر ان جھگڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم بے فکر رہو، میں جہاز میں رات گزار لیتا ہوں، میں نے جواب دیا اور لیپاس خاموش ہو گیا۔ لیکن رات کو میں جہاز کی طرف جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک خادمہ میرے پاس پہنچ گئی۔ ملکہ شہرازیہ نے تم کو طلب کیا ہے میکارا۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ میں نے لیپاس کی طرف دیکھا۔ لیپاس کی پشت میری طرف تھی۔ ملکہ کہاں ہیں؟ اپنے محل میں۔ اور ہیروٹوس کہاں ہیں؟ شہنشاہ اعظم یہ رات ستارہ شناس کے ساتھ گزاریں گے، عورت نے جواب دیا۔ اچھا، خیر چلو، میں نے کہا اور پھر لیپاس کو مخاطب کر کے بولا، میں چلتا ہوں لیپاس، تم آرام کرو۔ لیپاس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی کیفیت کا تو ابھی مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں نے کسی حد تک سمجھ لیا تھا کہ لیپاس پر کیا گزر رہی ہے۔ بہرحال میں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور عورت کے ساتھ چل پڑا۔ کافی طویل فاصلہ طے کر کے پیچھے محل تک جانا پڑا اور پھر میں ملکہ شہرازیہ کے سامنے پہنچ گیا۔ حسین ملکہ ایک نیم عریاں خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر گردن ہلانے لگی۔ نہیں سمجھ سکی میکارا، یقین کرو
میں نہیں سمجھ سکی۔ کیا ملکہ عالیہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں میکارا، میں جب سے آئی ہوں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا ہو تم، کیا ہو؟ جو کچھ ہو وہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں چھپا رہے ہو خود کو؟ میں وہی ہوں ملکہ عالیہ جو میں نے خود کو بتایا ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں۔ تمہارے چہرے کا سنہرا رنگ، جبکہ فیقلولیہ میں شاید ہی تمہارے رنگ کا دوسرا انسان ہو۔ میرا تعلق براہ راست فیقلولیہ سے نہیں ہے۔ اوہ، پھر؟ میں تایورس کا مہمان ہوں، لیکن علم و فن کا گہوارہ یونان مجھے بہت پسند آیا اور میں نے یہاں ایک طویل قیام کا ارادہ کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ تایورس کو میری ضرورت ہے، چنانچہ میں نے خود کو اسے پیش کر دیا۔ اوہ، تو یہ بات تو کھلی کہ تم فیقلولیہ کے باشندے نہیں ہو؟ نہیں۔ پھر کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا وطن کون سا ہے؟ ساری کائنات، میں دنیا گرد ہوں، جہاں دل چاہے رہ پڑتا ہوں، وہی میرا وطن بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود تم خود کو دیوتا نہیں تسلیم کرتے۔ ملکہ مسکرانے لگی۔ دیوتاؤں کے اختیارات محدود ہوتے ہیں ملکہ شہرازیہ، دیوتاؤں کی قوت محدود ہوتی ہے، وہ کسی کام کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ میں لامحدود ہوں۔ میرا اور ان کا کیا مقابلہ؟ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں صرف وہ کام کر سکتا ہوں جو انسان کرتے ہیں۔ ایسی شکل میں خود کو دیوتا کہہ کر نہ محدود کر سکتا ہوں، نہ محدود کر سکتا ہوں، نہ لامحدود ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک تم حیرت انگیز ہو، شہرازیہ نے کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا ملکہ شہرازیہ؟ ہاں، میں تم سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے۔ تھیوڈوس کو شکست کے اسباب کیا تھے؟ تایورس کی جنگی تیاریاں۔ کیا فیقلولیہ میں تمہارے جیسے طاقتور مرد دوسرے ہیں؟ اس حد تک نہیں۔ تم نے یقیناً ان میں نمایاں کردار ادا کیا ہوگا۔ ہاں، حسب حیثیت۔ خیر، ہیروٹوس سے کیا چاہتے ہو؟ ہیروٹوس کو بتا چکا ہوں، تایورس نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے، اس نے تھیوڈوس جیسی افریت سے ٹکر لی۔ تمہاری کمائی ہوئی دولت کا ایک بڑا حصہ تھیوڈوس کو چلا جاتا ہے، جبکہ تم اسے اپنے علاقے کی خوبصورتی اور مضبوطی کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے جو میں اس وقت بتاؤں گا جب ہیروٹوس اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں میکارا؟ میں اپنے مشن کی کامیابی چاہتا ہوں ملکہ شہرازیہ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، ملکہ نے عجیب سے انداز میں کہا، اور چند ساتھ مجھے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، لیکن کیا وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ میں ملکہ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عورت کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، میکارا، اگر تم دیوتا نہیں ہو تو ہم تمہاری تمنا کرنے میں حق بجانب ہیں۔ میری تمنا؟ ہاں، تمہاری تمنا۔ ہماری خواہش ہے کہ آج رات تم ہماری خلوت میں رہو۔ کیا شہنشاہ ہیروٹوس اس بات کو برداشت کر لے گا؟ کیوں نہیں، میں اس کی ہر بات برداشت کر لیتی ہوں۔ تب ملکہ کی خواہش کی تکمیل غیر ممکن نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور ملکہ دوسری غلام لڑکیوں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے ہم آغوش ہو گئی۔